بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاور اینڈ پور وتھ راجہ ذوالفقار علی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان، اور پاکستان کو دنیا. اسپین سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان میں وہی پرانی روش، وہی عادت، وہی رسم و رواج یا پرمپرا برائی کی، اچھائی کی نہیں. میں خاص کر بات کر رہا ہوں سیاسی جماعتوں کی، پارلیمنٹ کی. جو جرم، جو گناہ عمران خان کرتا رہا، ہم اس وقت کہہ رہے تھے یہ غلط کر رہے ہیں، اس سے پاکستان تباہ ہو جائے گا، معاشرہ تباہ ہو جائے گا، 2-3 نسلیں اب تباہ ہوں گی. پھر اس کے آفٹر شاخ آتے ہیں. جس طرح میں نے پہلے کہا تھا پیپلز پارٹی نون لیگ آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے، تو اب بالکل وہی نون لیگ کر رہی ہے. اگر دیکھا جائے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو راتوں رات پارلیمنٹ سے بل پاس کروائے جا رہے تھے، جس میں سب سے زیادہ دھوکہ، جھوٹ، فراڈ آفسز کے لیے تھا. اور جب وہ ایک ڈرامہ ہوا اور الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کیا کے لیے یہ گئے، تو میں نے اس وقت ان کو کہا تھا الیکشن کمیشن کی اعتراضات درست ہیں. اگر ایک دفعہ بھی ان میں ایک چیز پہ عمل ہوا تو اگلے 50 سال آفسز کو کچھ نہیں ملے گا، ان کو ووٹ کا حق بھی نہیں ملے گا، جو ویسے بھی مشکل ہے. اس کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے، ہم اس کے حق میں ہیں. تو عمران خان صرف دھوکہ دے رہا ہے. اس طرح بل پاس نہیں ہوتے. بل متفقہ طریقے سے، قراردادوں سے یا اسمبلی میں بحث سے پاس ہوتے ہیں، ورنہ آنے والی حکومت ختم کر دیتی ہے. تو وہ سارے بل جو عمران خان نے کمپنی کی مشہوری کے لیے کیے تھے، اپنے اگلے 2035 کا جو عمران پروجیکٹ تھا اس کے لیے، تو وہ حالات چینج ہوئے، حکومت بدلی اور وہ جاتے رہے. اور اب یہ بھی الیکشن کمیشن کو جس طرح کے اختیار، ری ایکٹ، پتہ نہیں کون سا ری ایکٹ کا، مجھے تو نام نہیں زبان پہ چڑھ رہا، وہ بل، ترمیمی بل پاس ہوا. آج وہ نگران حکومت کو جو اختیار دے رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور چند دن الیکشن سے پہلے. تو جناب یہ بھی وقتی ہے. آنے والے وقت میں یہ بدنامی بھی ہے، ملک کا نقصان بھی ہے. پتہ نہیں یہ تمام جماعتیں جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو بڑی بڑی پیاری، بڑی اچھی ہم لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے، عوام کے لیے باتیں کرتے ہیں، لیکن جب یہ اقتدار میں آتے ہیں، حکومت میں آتے ہیں، تو یہ فرعون بن جاتے ہیں، یہ چنگیز خان بن جاتے ہیں. لیکن بدقسمتی جاہل نائل عوام پاکستان کی، جس کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں، اور اس کو دھوکہ دینے کے لیے اتنے ہی کافی ہے. آپ بہت ذہین ہیں، بہت آپ کے جذبات تکڑے ہیں، آپ کا ایمان بہت ہے، اور پتہ نہیں کیا ہے. یہ چیزیں استعمال کر کے 75 سال میں ہمیں کسی اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، اور ہم لگ جاتے ہیں اور ہم مر جاتے ہیں. لیکن وہ جو ہمارا جذبہ ہے اس کو مرنے نہیں دیتے. بالکل وہ کیا کہتے ہیں، ہماری حالت تو کچھ ایسی ہے کہ اسلام کے نام پر ہم جان دے بھی سکتے ہیں، جان لے بھی سکتے ہیں، لیکن عمل نہیں کر سکتے. عمل ہم سے نہیں ہوتا. باقی دنیا آگے نکل گئی ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی عوام کو باشعور کیا ہے. جس طرح میں ہمیشہ کہتا تھا کہ عمران خان نے شعور کے نام پر عوام کو بے شعور کیا ہے، اور اب وہ دوسرے بھی کرتے ہیں، پہلے بھی کرتے تھے. لیکن عمران خان کو اس لیے زیادہ کہتے ہیں کہ اس نے عوام کو یہ دھوکہ دیا کہ یہ غلط ہے، میں فرشتہ ہوں. تو حالانکہ اس کے ساتھ سب چور، وہ خود چوریاں اس کی، بلکہ آپ کو پتہ ہے میں نے تو 5-10 سال پہلے پروگرام دیکھے تو میں کہتا تھا چور، ڈاکو، لٹیرا، مافیا نہیں ہے، یہ ان کا چیف پاس ہے عمران خان. اقتدار کی جنگ ہے نا، اس کے لیے پیسہ چاہیے، دولت چاہیے. وہ پیسہ جنگیر خان سے آیا، علیم خان سے آیا، استعمال کیا، ٹیشو پیپر کی طرح پھینکا. آگے سے آنے والی پارٹی کو کہا کرپشن کرو. 10 سال سے خیبر پختونخوا کا سارا پیسہ لوٹا، پھر یہاں کا لوٹا، اور یہ جلد سے 65 کہاں سے آئے. ایک کاؤنسلر، میں عام آدمیوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، نہیں سمجھتے. آپ کو ایک کاؤنسلر کا الیکشن لڑنا ہے تو آپ کے جیب میں پیسے ہونے چاہیے. 5 سے 7 ارب روپیہ ایک مہینے کا پاکستان کی جو بڑی پارٹی ہے اس کا خرچہ ہے. عمران خان 5 سے 7 ارب مہینے کا کہاں سے لاتا ہے؟ دوسرے بھی. آپ کو میں صرف یہ ایک اشارہ دیتا ہوں. اس لیے ہم ان کے لیے مچھر مکھی بھی نہیں ہے. خیر، بات کرنے کا مقصد کہیں اور پھر نکل گیا تھا، نکل جاتا ہے، بتانا پڑتا ہے، اور بے اثر ہے. کیونکہ میں جانتا ہوں جو انڈین پاکستانی عوام ہے ان کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا. ان کو آپ جب تک چپیڑ نہیں پڑنے دیں گے تو ان کو پتہ نہیں لگے گا چپیڑ کیسے لگتی ہے، اس کا درد کیسے ہوتا ہے. ورنہ دوسروں کو جتنی تھپڑ پڑتے رہیں وہ انجوائے کریں گے. بات کرنے کا مقصد کوئی بھی نقصان ہے.
ہم لوگ کوئی پرواہ نہیں کرتے جب تک کسی اور کا ہو رہا ہوتا ہے. جب ہمارا اپنا ہوتا ہے ہم پر آتی ہے تو پھر اس کا اصل درد احساس ہوتا ہے. وہاں سے پھر ہمارے لوگوں کا جو ذہن ہے وہ کسی حد تک گھومنے کے پھرنے کے پلٹی کھانے کے شاید وہ کیا کہتے ہیں اس کے اس طرح کا ہو سکتا ہے یا اس میں اس طرح کی کوئی صلاحیت آ سکتی ہے. تو بہرحال جی مطلب اچھا اس کے علاوہ پچھلی حکومت و فاسسٹ تھی, کس کس کو انہوں نے گرفتار نہیں کیا. اس حکومت میں بھی بے شمار وہ لوگ جو اصل ایک اوریجنل طریقہ ہے گرفتاری کا اس طرح نہیں ہوئے. اچھا پھر بڑا دکھ ہوتا ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے, یار حد ہو گئی ہے. آپ نے پی ٹی آئی کی اتنی دنیا گرفتار کی ہوئی ہے, بھائی اس کا لیڈر گرفتار کرو, پھر ان کو گرفتار کرو. اگر اس کو گرفتار نہیں کر سکتے تو ان بیچارے لوگوں کو کیوں گرفتار کرتے ہو؟ ایک صاف سی بات ہے, سیدھی سی بات ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ بالکل انصاف نہیں ہے. باقی پی ٹی آئی کے حوالے سے میں حیران ہوں, اور یہ جو جس طرح پارٹی بنی تھی ٹوٹی آپ کے سامنے ہے. کیوں نہ ٹوٹتی؟ دنیا میں جتنی ہسٹری پڑی ہے, تاریخ پڑی ہے, جب تک لیڈر خود گرفتار نہیں ہوتا تو اس کے کارکن ورکر اس کے پیچھے کیوں گرفتار ہوں گے؟ یہ تو ایک سلسلہ ہے. اور عمران خان اگر گرفتار ہو جاتے, خود گرفتاری دیتے ہمت سے, جرأت سے, تو ان کے لوگ اس طرح ان کا ساتھ نہ چھوڑتے. خیر باقی آپ کو پتہ ہے پاکستان میں پاور پولیٹکس ہے. پولیٹکس ہے کیا؟ بس جس کے پاس طاقت ہے, جس کے تعلقات ہیں بیوروکریسی سے, اسٹیبلشمنٹ سے, جس کی قبولیت ہے وہ قبول ہے. اور یہ جب اچھا پھر یہاں پہ پارٹیوں کی پرابلم ہے, جس کا بس نہیں چلتا, جس کو کوئی لفٹ نہیں کراتا, پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتے ہیں. لیکن جب جس کی ان کے ساتھ سیٹنگ ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک پیج پر ہو جاتے ہیں, وہ پھر بڑی بڑی باتیں شروع کر دیتے ہیں. لیکن پاکستان میں یہ ساری چیزیں تباہی ہیں, تباہی ہو رہی ہے. پاکستان نے ترقی ان وجوہات کی بنا پر نہیں کی ہے. پاکستان کے سارے پلر اپنے اپنی حدود میں رہے, ایمانداری سے کام کریں تو آج بھی ناممکن تو کچھ نہیں ہے, ہم ان مشکلات سے نکل سکتے ہیں. باقی آپ دیکھیں جی وہ ساکھدار وزیر اعظم بنانا ہے, فلانا رشتہ دار فلانا بنانا ہے, یعنی ایم پی ایم این اے سے لے کر وزیر اعظم تک, پارٹی کے سربراہ تک. اچھا عوام کو بتاؤ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ صاف ہے کہ یہ لوگوں کو ایک تاثر دیتے ہیں جس سے تقسیم کا بھی اضافہ ہوتا ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ دیا, جو ہماری ہاں میں ہم لاتا رہا, جو ہمارے ساتھ ہے, کوئی قانون نہیں, کوئی آئین نہیں, کوئی دستور نہیں, کوئی رسم و رواج نہیں, کوئی اصول نہیں, کوئی اخلاق نہیں, کوئی سسٹم نہیں, ہمیں ہاتھ پڑے گا ہم اس کو دے دیں گے. جو ہمارے ساتھ ہے, جو ہمارے ساتھ نہیں ہے اس کو ہم دیوار میں چنوا کر رکھ دیں گے. تو جناب یہ دیوار میں چنوانے والا اور اپنوں پہ مہربان ہونا, فیض یاب ہونا, یہ چیزیں جو ہیں یہی پاکستان میں چلتی رہتی ہیں, چلتی رہیں گی. آپ دیکھیں نا, اصول تو یہ ہونا چاہیے جب کوئی ملک کا بادشاہ بنتا ہے, وزیر اعظم بنتا ہے, تو چاہے کوئی اس کے خلاف کسی نے ووٹ دیا یا حق میں ووٹ دیا, وہ سب کا بادشاہ ہے, سب کا وزیر اعظم ہے. لیکن آپ دیکھیں یہیں آج عمران خان کو جو چھوڑ کر گئے ہیں, پرویز خٹک اور یہ سارے, ان سب پر کرپشن کے کیس عمران خان کے دور میں تھے. عمران خان نیب کے ذریعے ان کو گرفتار نہیں ہونے دیتا تھا, مخالفین کو گرفتار ہونے دیتا تھا. جو آج اس کو چھوڑ گئے وہ بھی پھر بھی, تو وہ پھر مافیا کا چیز باز ہوا نا, رکھوالا ہوا نا. تو یہ جس کی باری آتی ہے, جو حکومت میں آتا ہے, پھر یہ اپنوں کے رکھوالے ہوتے ہیں, دوسروں کو یہ مشکلات میں ڈالتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, ان کا جینا حرام کرتے ہیں, ناک میں دم کرتے ہیں. یہ دم بھی 2-3 قسم کا ہوتا ہے. خیر میں یہ نہیں چاہتا اس سے زیادہ میں کوئی دم کروں, یا دم مارو دم مٹ جائے سارا غم. کئی دم ہوتے ہیں. ایک دم ہوتا ہے جو کس کو درد ہو یا آگے بھی یہ دم کرانے گیا وہ پڑھنا مذہبی طور پہ. ایک دم ہوتا ہے جب ہم چاول پک جاتے ہیں تو دم دیتے ہیں, دیکھ یا کوئی چیز اس کو جس کی بھاپ اندر ہی وہ دم دینا. ایک وہ دم جو کہہ رہا تھا دم مارو دم, اور ایک اور دم بھی ہے. ویسے وہاں سے دام بھی آ جائیں گے, دام سے دائم علی دائم اور پتہ نہیں کیا کچھ. لیکن یہ بات کی باتیں ہیں اب تک اتنی. تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ اس حکومت نے بھی یہ جس طرح بل پاس کیے ہیں
یہ بل بھی مستقبل میں کچھ دیر پا نہیں ہوگی، اس کا نقصان ہوگا آپ تک اتنی کا پاور اینڈ پور ود رائز ذوالفقار علی اللہ.